میں انڈیا کے ان غیور مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، آج دیکھ لیجئے جس طرح مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ آج یہ ان بھکت جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ اسرائیل کو اپنا باپ مان چکے ہیں، اور ہمارا رشتہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج یہ ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں، اور کچھ ایسے ان بھکت ہیں، کچھ ایسے ہندو ہیں جو کٹر پنتھی رکھتے ہیں، وہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کو گالی دے رہے ہیں، اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ یہ خود الگ ہیں تو ہم تو گالی دیں گے ہی، کیونکہ یہ الگ ہیں، ایسے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہو جائیں نا تو ہمیں کوئی توڑ نہیں پائے گا، اگر ایسے ہو جائیں گے تو ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، ابھی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے حق میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑے اسرائیل یہ علی علی کہہ رہے ہو، بڑے ایران کی والی کر رہے ہو، ایران کے حق میں بول رہے ہو، سیاہ ہو گئے ہو کیا؟ اگر مسلمانوں کے حق میں کھڑا ہونا اور فلسطین کے حق میں کھڑے ہونے والے کے ساتھ دینا یہ سیاہ ہونا ہے تو ہاں میں سیاہ ہوں۔ جب یہی مانسکتا ہے، یہی سوچ ہے آج مسلمانوں کی کہ اگر جس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو ایسا ہوگا، نہیں۔ میرا ایمان کیا ہے، میرے علماؤں نے کیا سکھایا میں جانتا ہوں، مجھے کس حق پہ چلنا ہے، کون صحابہ کا کرتا ہے، کون اہل بیت، کون میرے مصطفیٰ کا ہے وفادار، ہم جانتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ورنہ یہ جاہل ہم پر تو جھپٹیں گے ہی۔ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کے دن ہم بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں، لیکن کافر ہم پہ جھپٹیں گے۔ آج وہی قرب قیامت کے نزدیک ہے، آج ہم بہت تعداد میں ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں اور دنیا سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، موت سے ہمیں نفرت اور ڈر لگنے لگنا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ بتائیے، یہ جو ہندو ہیں یہ کئی جات میں بٹے ہوئے ہیں، یادو ہیں، ٹھاکر ہیں، بنیا ہیں، اور کرمی ہیں، اور پھر اس کے بعد شکلا ہیں، پنڈت ہیں، اور کشیپ ہیں، نہ جانے کیا کیا جات کے ہیں، چودھری ہیں، بہت سے ہیں۔ لیکن جب ان کو اپنے تیوہاروں میں جانا ہوتا تو ایک ہو جاتے ہیں، ایک۔ لیکن ہم تیوہار کیا مانتے ہیں؟ کوئی ادھر عید منا رہا ہے، کوئی ادھر بقرعید منا رہا ہے، کوئی ادھر محرم منا رہا ہے۔ حالانکہ سب کی اپنی اپنی چھوٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاہ لوگ جو یہ پیٹتے ہیں صحیح ہے، نہیں، غلط ہے، میں تو کہوں گا، لیکن میں نے وہ کہا نا کہ اگر ان کے ساتھ کھڑے تو یہ کیا نہیں کہ ان کے والی کریں، ان کے جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا، نہیں۔ لیکن سوچو ذرا، جن کو تم سنی کنٹری مانتے ہو وہ بھی تو آج نہیں بول رہے ہیں۔ کون کھڑا ہوا فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں؟ وہ تنہا ایران ہی کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دل ہے، اور ان یہود نصارہ کے اولادوں کے اندر دل نہیں، پتھر ہے۔ ہم پر بھی جب ظلم و ستم ہوں گے، آج دنیا کا سب سے بڑا ٹینک جو پیٹرول کا ہے سعودی عربیہ میں، ایران نے اسے نشت و نابود کر دیا۔ آج دیکھو انڈیا میں 150 سے زیادہ اوپر پیٹرول چلے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم سائیکل سے چل لیں گے، پیدل چل لیں گے، ضرورت پڑی تو بھروا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ان انبھکتوں کا کیا ہوگا جو یہ کہتے تھے مودی جی چاہے اتنا پیٹرول کر دے، مودی جی چاہے آٹا اتنا مہنگا کر دے، 1000 روپیہ کلو کر دے آٹا، تبھی ہم خریدیں گے۔ بتاؤ، یہ انبھکت ہو کے اتنا ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں، ہم اتنا نہیں کھا سکتے آیت اللہ خامنہئی صاحب کے؟ مسلمان کے حق میں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ صرف مسلمان ہی نہیں، جہاں اچھائی نیکی ہو، انسانیت ہو، وہاں کھڑے ہو۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان غیر مسلم کو بھی تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ بتاؤ میرے نبی نے کس طرح، اور میرا اللہ رحمان ہے، معاف کر دے گا مسلمانوں۔ جب بھی اس کے گھر پہ جاؤ گے، اس کا دروازہ، اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مسلمان پورے ہفتے نہیں نماز پڑھنے جاتا ہے، جمعے کے دن جاتا ہے، تو یہ بتا رہا ہے جمعہ
کہ اللہ میرا بتا رہا ہے کہ تو بھلے نہ آئے، میرا دروازہ ہر وقت تیرے لیے کھلا ہے اے بندے، میرا اللہ رحمان ہے۔ ہاں کچھ صبر کرنا چاہیے، کچھ لوگ بہت ٹرول کرتے ہیں کس پر ویڈیو بنا رہے ہو، اس پر ویڈیو بنا رہے ہو، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو، نہیں، میرا رب جب چاہے گا میرا تب بھی میرا کچھ بڑھے گا۔ الحمدللہ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔